آج بات کرتے ہیں ملالہ یوسفزئی پر. ملالہ بہت بدلی ہے. لیکن ایک چیز نہیں بدلی, مغربی دنیا کے لیے وہ اب بھی سینٹ ہے. ملالہ یوسفزئی. اور پاکستانیوں کے لیے ملالہ سے ہمیں پرابلم یہ ہے کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے. وہ یہودی ایجنٹ ہے. ڈاکیومنٹ یہاں پہ لکھا ہو کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے. کوئی پروف ہے آپ کے پاس؟ وہ خود ایک چلتا پھرتا پروف ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے. کبھی پاکستان کے خلاف اس طرح کی بات کی جائے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی پاکستان کے خلاف بات نہیں کرتا کہ وہ یہودی ایجنٹ. اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا بہت سارے جو ایجنٹس پکڑنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کبھی آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہوتے ہیں؟ نوبل انعام کیسے ملا جسے شجاعت علی نے پوچھا. انہوں نے کون سا کمال کر دیا ہے جس پر نوبل انعام ملے؟ یا سارن زیب کا کہنا ہے کہ فلسطین کے لیے کیا کیا؟ آپ کا وہ جذبہ کہاں گیا؟ فلسطین کی عورتوں کے بارے میں اور بچوں کے بارے میں اور سکولز کے بارے میں اس سے پتہ لگ گیا کہ آپ کتنی ڈرامے باز ہیں اور دنیاوی غلام بھی. آپ کو بھی پتہ ہے اور ہم سب پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے کہ اگر آپ نے اس کے بارے میں بولا تو آپ کی نہ یہ شہرت رہے گی اور نہ کوئی اور چیز. جب ملالہ نے اقوام متحدہ میں 2013 میں تقریر کی تھی تو تب وہ ایسی تھی. Let us wage a global struggle against illiteracy, poverty and terrorism. Let us pick up our books and our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one book and one pen can change the world. اور اب تقریباً $3,000 کا سوٹ, یہ کیسے ہوا؟ ایک وقت تھا جب ملالہ سیاسی بھی تھیں. اپنے والد کے اسکول واپس جا کر سنیے کہ انہوں نے اس نیو یارک ٹائمز کی ڈاکیومنٹری میں کیا کہا تھا. And they have written something in the diary of my friend. This is written that I am proud to be a Pakistani and a soldier of Pakistan Army. SULGER. He don't know the spelling of soldier. They have written so many poetry. Some love one, some love two. I love one, that is you. And my friend is the age of me. He don't know what is love. So I was very proud of my army, that the army protect us. But when I see my school in this way, so I am very shameful of my army. اور جنوری 2009 میں BBC اردو کے لیے لکھی گئی ڈائری میں یہ کہا, 5 اور اسکول تباہ کر دیے گئے ہیں. ان میں سے ایک میرے گھر کے قریب تھا. مجھے حیرت ہے کیونکہ یہ اسکول پہلے ہی بند تھے, پھر انہیں کیوں اڑایا گیا؟ طالبان کی دی ہوئی آخری تاریخ کے بعد سے کوئی اسکول نہیں گیا. کسی نے طالبان کو تکلیف نہیں دی, مگر جب انہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو وہ اپنا غصہ ہمارے اسکولز پر نکالتے ہیں. لیکن فوج کچھ نہیں کر رہی. وہ پہاڑوں پر بیٹھ کر بکرے ذبح کر رہی ہے اور مزے اڑا رہی ہے. اور جب وہ سابق امریکی صدر پریزیڈنٹ باراک اوباما سے ملی تھی تو یہ بیان جاری کیا. میں نے اپنے تحفظات ظاہر کیے کہ ڈرون حملے دہشت گردی کو ہوا دیتے ہیں. ان حملوں میں بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں اور یہ پاکستانی عوام میں نفرت پیدا کرتے ہیں. ہمیں اپنی کوششیں تعلیم کی طرف دینی چاہیے, زیادہ اثر ہوگا. لیکن بعد میں پریزیڈنٹ اوباما کی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہلری کلنٹن, جو ڈرون حملوں اور اسرائیلی حکومت کی حمایتی ہیں, کے ساتھ ایک میوزیکل بھی فنڈ کیا. سو ہیئرز اے کوسچن, ہیز ملالہ چینجڈ اور ہیز دا ورلڈ؟ اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ملالہ نے کیا کیا, کچھ تو کیا ہے نا. نوبل انعام جیتنے والی سب سے کم عمر اور جنوبی ایشیا میں ان مٹھی بھر افراد میں سے ایک ہیں. فلسطین میں بچوں کے لیے کام کرنے والی چیریٹیز کے لیے $7 لاکھ ریز کیے ہیں, اور ابھی اسی اکتوبر میں کائرو میں مقیم غزہ سے آنے والے مہاجرین سے ملاقات بھی کی, ان کی کہانیوں کو ہائی لائٹ بھی کیا. 10 سال میں $10 ملین ریز کیے, جو 10 ممالک میں تعلیم اور بچوں پر خرچ ہو رہے ہیں. جب ملالہ دنیا بھر میں جانی گئیں, سیلیبریٹ ہوئیں, وہ ایک سمبل آف ریزسٹنس بنی تھی ان طاقتوں کے خلاف جو بچوں کو تعلیم سے محروم اور گھر سے باہر دیکھنا نہیں چاہتے, جسے ہنی توفیق نے لکھا. لیکن ملالہ جسے حق ہے کہ وہ غلطیاں بھی کریں, گلیمرس بھی لگے, ایک نارمل زندگی گزارے اور ریلیٹیبل بھی رہے, وہ نہ تو ایک ایکٹیوسٹ ہے اور نہ ہی سیاستدان.
وہ ایک سیلیبریٹی بن چکی ہے جن کا پاکستان اور کم ترقی یافتہ ممالک میں رہنے والی خواتین اور بچیوں کے مسائل کے ساتھ تعلق ٹوٹ چکا ہے. تو سنتے ہیں نکتہ کی نیوز ایڈیٹر فاطمہ سے کہ ملالہ ایک شخص نہیں پروجیکٹ کیوں بن چکی ہیں. آئی تھنک ملالہ ہاں ایز اے پرسن ملالہ شاید اتنا ریلیونٹ نہ رہی ہو, بٹ ملالہ ایز اے پروجیکٹ, the liberal imperialist project that she represents, اس حد تک آئی ڈو فیل کہ یہ ملالہ ریلیونٹ ہے, کیونکہ یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو بیسکلی جو امپیریلسٹ سسٹم ہے ہمیشہ اپنے نیریٹیو کو, جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسلاموفوبیا کا نیریٹیو ہے, اس کو فردر کرنے کے لیے ملالہ ان کے لیے بہت زیادہ کارآمد رہی ہے کہ پاکستان ایک بیکورڈ کنٹری ہے, وہاں خواتین کو تعلیم نہیں ملتی, یا یہ جو ساری اب آپ ان کی افغان طالبان کے حوالے سے باتیں کرتے ہیں. اس بیانیے میں میرے خیال میں آپ کہتی ہیں کہ بیانیہ غلط ہے. پاکستان میں خواتین کو تعلیم بھی ملتی ہے, افغان طالبان بھی جو ہیں خواتین کو تعلیم دیتے ہیں, فروغ دیتے ہیں, ان کو اجازت دیتے ہیں. بات اس کی نہیں ہے کہ پاکستان میں خواتین کو تعلیم ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے, یا افغان طالبان دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ ہاں پاکستان یا جو افغانستان کے لوگ ہیں, یو کانٹ پینٹ دیم آل ود دا سیم برش. بالکل پاکستان میں ریزسٹنس رہی ہے, کیوں نہیں رہی ہے؟ کیا پاکستان کی خواتین نے کبھی کوئی کیا کہتے ہیں, انفیکٹ آئی تھنک ضیاء الحق کا جو دور ہے اس میں جو ایک کردار خواتین ایکٹیوسٹس نے ادا کیا تھا, خواتین آرٹسٹس نے ادا کیا تھا, یہ ساری ریزسٹنس ہمیشہ سے رہی ہے. تو اس کو یہ کہنا کہ کوئی ریزسٹنس نہیں ہے پاکستان کے اندر, یہ بات یہ ریزسٹنس کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ ایک بیانیہ ہے کہ پاکستان ایک بیکورڈ کنٹری ہے جہاں خواتین کو تعلیم نہیں ملتی. ملالہ ایک علامت ہے ان بچیوں کی جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں اور جنہوں نے کھل کر ان ریگریسو فورسز یعنی کہ طالبان جو اس وقت سوات میں ایک طرح سے اقتدار انہوں نے سنبھالا ہوا تھا, they were dominating. انہوں نے بچوں کے اسکول بھی بند کیے, اجازت بھی نہیں دی. ملالہ اسکول جانا چاہتی تھی, اس کے بارے میں اور جو اس کی روزمرہ کی زندگی تھی اس کے بارے میں ایک سوڈنم کے ذریعے اپنے نام سے نہیں, گل مکئی کے نام سے اس نے اپنی ایک ڈائری لکھی. اس ڈائری کی وجہ سے وہ نہ صرف میڈیا میں مشہور ہوئی, اس کے بعد اس نے کھل کر بات بھی کی. تو شی از فرام سوات. اس کے ساتھ جو ہوا وہ بالکل ہوا, جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈرامہ تھا وہ بھی غلط تھا. تو آپ کا کیا کہنا ہے کہ پاکستان میں اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا خواتین کے لیے؟ کیا افغان طالبان جو ہیں وہ اب خواتین کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنیں, یونیورسٹی جائیں؟ یہی میں بات کر رہی ہوں نا. دیکھیں, جب آپ نے آواز اٹھائی طالبان کی رول کے خلاف, بٹ دی وے یو ڈیڈ اٹ, ٹھیک ہے, وہ ڈائریز لکھنا ایک سوڈونیم کے تحت, ایک اس زمانے میں طالبان جو ہے اینٹی طالبان ہونا ایک امپیریلسٹ پروجیکٹ بن گیا تھا نا. تو آپ نے بھی یو بیکیم اے پارٹ آف اٹ, اینڈ انسٹیڈ آف کیا ہمیں حمایت کرنی چاہیے تھی طالبان کی؟ نہیں, کیونکہ وہ امپیریلسٹ پروجیکٹ, آپ حمایت نہ کرتے, آپ لوکلی جو ہے کیا وہ لوکل نہیں تھی؟ لوکل فیمنزم, آپ لوکل فیمنسٹس کو اپنے ساتھ ملاتے, آپ لوکل ایک موومنٹ بناتے, اینڈ آپ اس کے what you ended up doing, what Malala ended up doing. No, I want to understand when you say it's not local, because میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ جو ان کے والد ہیں ضیاء الدین یوسفزئی, ان کا بھی ایک سیاسی جماعتوں کے ساتھ تعلق بھی رہا تھا, وہ ایک ایکٹیوسٹ بھی تھے اپنے طور پر, اب بھی ہیں. ملالہ یوسف وہ اسکول بھی چلاتے تھے. ملالہ یوسفزئی ان کی بیٹی تھی, ان کی بھی ظاہر ایک اس نے تو کافی بار کہا تھا کہ میں وزیر اعظم بننا چاہتی تھی, یعنی کہ ایک سیاسی ایمبیشن بھی تھا. تو وہاں پیدا ہوئی, وہاں پلے بڑھے, ان کے والدین وہاں کے بھی ہیں. آئی تھنک پشتون سرکلز میں بھی ان کو بہت عزت بھی دی جاتی ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ وہ لوکل نہیں ہیں؟ آئی ایم ناٹ سیئنگ وہ لوکل نہیں ہے, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ جس طرح اس نے پھر پوری موومنٹ چلائی, یا واٹ ملالہ کیم ٹو ایکچولی ریپرزینٹ was just herself instead of other students through her, right? Had she stayed back, had she had she یہیں پہ رہ کے اگر وہ ایک پوری موومنٹ چلاتی یا پاکستان میں ہی اپنے آپ کو بیس کرتی, تو آئی تھنک اس کی جو ایک آؤٹ کم ہوتا وہ بہت ڈفرینٹ ہوتا. واٹ ہیپنڈ از کہ وہ پھر کوآپٹ ہو گئی, جو آپ کا پورا ایک امپیریلسٹ نیریٹیو تھا اس کے خلاف, اینڈ پھر آپ کو ایک نوبیل پیس پرائز ملا, اینڈ دین اٹ جسٹ واٹ یو ڈوئنگ ناؤ از کمپلیٹلی
not what represents Pakistan or Pakistan's, girls or their education. Now you're just a puppet of the liberal imperialist project, as per me. کیا یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے؟ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ابھی نقطہ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اوکے ٹھیک ہے، تو آپ کی رائے ہے کہ ملالہ یوسفزئی جو بچیوں کی تعلیم کے لیے فنڈ ریزنگ کرتی ہیں، ایک نوبل انعام ملا جو ظاہر ہے اٹ از اے کائنڈ آف ویسٹرن اسٹیمپ آف اپروول، سیلیبریٹی بھی مل گئی، سو کیا ان کو واپس آنا چاہیے تھا پاکستان؟ I do think so. آپ کو لگتا ہے کہ میرے خیال میں کہ اوریجنل سن بھی کہتے ہیں، is the original sin that she didn't come back to Pakistan? No, really. Even if I understand, چلو there is کیونکہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ ان کو 2012 میں ان پہ ظاہر ہے ایک حملہ بھی ہوا تھا جو بہت سارے لوگ ڈرامہ کہتے ہیں، جو مجھے پتا ہے کہ ڈرامہ نہیں تھا. She was shot in the head and she relocated her family to the UK ریکوری کے لیے اور پھر وہیں رہ گئے اور مگر واپس نہیں آئی. 2 بار پاکستان اس کے بعد واپس آ چکی ہے بٹ ناٹ ٹو ری سیٹل. ایکچولی آئی تھنک آپ نہ بھی آئیں واپس. اب آپ کو پتہ ہے کہ جو ڈبیٹس اس وقت چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، جو حالیہ ڈبیٹس ہیں، آپ اس میں بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں. جو آئی تھنک سب سے زیادہ کرٹیسزم ان کے اوپر آئی تھی، دیٹ واز ہر سائلنس آن غازہ، رائٹ. اینڈ وائی آئی سے کہ وہ جو مولڈ تھا جس کو ملالہ I understand that she was very young when she got the Nobel Peace Prize, when she went through the tragedy that she did. میں 16 سال کی تھی. Exactly. So اس ایج کے ظاہر بچوں کو یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ جو لوگ ظاہر ان کے ارد گرد ہے وہ ان سے بریک تھرو کر کے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ شناخت بنا پائیں گی، مشکل ہے، بالکل مشکل ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس پروبیبلی ویئر ہر جرنی سارٹ آف got defined. But now you're a woman, right? You are much older. You have seen a lot more than you had back then. تو اب آپ اپنی پولیٹکس جو ہے وہ چینج کر سکتے تھے، اسپیشلی جب اتنا کرٹیسزم آپ کے اوپر ہو رہا تھا غازہ کے اوپر سائلنس کو لے کے. تب بھی آپ ایسے پروجیکٹس کو سپورٹ کر رہی تھیں جس کے خلاف جو ہے وہ پوری دنیا، ایٹ لیسٹ جو مسلم ورلڈ تھی یا وہ لوگ کہ جو نان مسلمز ہیں بٹ دے اسٹل سپورٹ دا پیلسٹائن کویسچن، وہ بھی بات کر رہے تھے کہ یو آر ایکٹیولی ریپرزینٹنگ دا یو ایس گورنمنٹ اور آفیشلز جو یو ایس گورنمنٹ کا حصہ رہ چکے ہیں اور جنہوں نے ایکٹیولی غازہ جنوسائیڈ. آپ کا اشارہ شاید ہلری کلنٹن کی طرف سے ہے جن کے ساتھ انہوں نے مل کر ایک میوزیکل بھی اس کا انوگریشن بھی کی تھی. واٹ از ملالہ یوسفزئی's جاب؟ دیکھیں ملالہ ویدر شی لائکس اٹ اور ناٹ، ملالہ ایک بڑی پرسنالٹی بن گئی ہے، ٹھیک ہے. اب whether it was because of جو انہوں نے خود چوز کیا یا پھر جو چیزیں ان کے ساتھ ہوئیں اس کی وجہ سے، اب she is someone who people look up to، ٹھیک ہے، جس سے جو ہے وہ لوگ چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو اب اس کا یہ آرگیومنٹ ہونا کہ مطلب وہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور اس کو کرنا چاہیے، نہیں ہے. بات ساری ہے کہ وہ ایک بہت بڑی سیلیبریٹی بن گئی ہے، پیپل لک اپ ٹو ہر اینڈ دیر آر سرٹن تھنگز دیٹ آر ایکسپیکٹیڈ آف ہر، آف جو ان کا کیا کہیں گے آپ، جو ان کی فالوئنگ ہے یا جو ایک ہوتا ہے نا پرسونا آپ کا ایک بن جاتا ہے، یا جن اسپیسیز میں آپ ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ اسپیسیز میرٹ کرتی ہیں کہ آپ وہ رول پلے کریں، چاہے آپ کو اچھا لگے چاہے آپ کو برا لگے. بٹ کیونکہ آپ ان اسپیسیز میں ایگزسٹ کرتی ہیں، سو اب آپ کے پاس وہ پاور ہے جو آپ کے پاس شاید پہلے نہیں تھی. اینڈ اس پاور کو نہ یوز کرنا یا اس کو نہ ریئلائز کرنا، دیٹ از آن یو. ملالہ کو پاکستان میں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ ہم اپنی ناکامیاں اور اپنی خواہشات اس پر تھوپ دیتے ہیں. ہمارے ہیرو وہ ہیں جو مارے جاتے ہیں، وکٹم رہتے ہیں یا طاقتوروں کے خلاف کھل کر بولتے ہیں. ملالہ اب کھل کر نہیں بولتی کیونکہ ملالہ جس کو طاقتور لوگوں تک رسائی ہے، جس کا اپنا طاقتور ایک پلیٹ فارم ہے، اور کوئی ایک لڑکی ہے جو اپنا بچپن کھو چکی ہے اور لوگوں کی ڈریم زندگی جی رہی ہے، اب خود بھی ایک PR ٹیم اور فنڈ ریزنگ نظام کا حصہ بن چکی ہے. جب وہ بچی تھی تو سوات میں طالبان کا بول بالا تھا، وہ طاقتور تھے اور وہ ان کے خلاف بے باک انداز میں آواز اٹھاتی تھی. اور آواز اٹھانے کے لیے گریٹا کی طرح صرف احتجاج یا فلوٹیلا میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा सकता है जो उसको मुयस्सर है, सिर्फ अपनी किताब बेचने के लिए इस्तेमाल ना करें। आपकी क्या राय है? मलाला पर तनकीद जायज़ है? सभी मुग़ल पूछते हैं कि मलाला से लोग उकता क्यों जाते हैं, वो जो मर्ज़ी सोचे और करे। और सामी सईद का ख्याल है कि जो कुछ उसने बताया है अपने बचपन और स्कूल के ज़माने का, उसमें क्या गलत कह रही है। कई इलाकों में अब भी और आज भी लोग तालीम निस्वा के ख़िलाफ़ हैं। खेलना तो दूर की बात है, घर से भी निकलने के ख़िलाफ़ हैं। तालीम पर मर्द और औरत का बुनियादी हक़ है जो इस्लाम में फ़र्ज़ किया गया है। बाकी खेल कूद के लिए लड़कियां लड़कियों में और लड़के लड़कों में खेलें। मेरी राय, मलाला के साथ जुड़े एक्सपेक्टेशंस जायज़ हैं। शी नीड्स टू बिकम रेलेवेंट। बहुत कम पाकिस्तानी हैं जिनको ग्लोबल स्टेज पर ये ताकत हासिल होती है। Education is the only solution. Education first. Thank you.